آپ مجھے بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصروف کوئی انسان دنیا میں ہوگا؟ آج کل کے شوہر مصروفیت کا بہانہ کر کے، یا بہانہ بھی نہیں کہنا چاہیے، مصروف ہو کر بیویوں کو بالکل توجہ نہیں دیتے. اس طرح بیویوں کو گھروں میں نگلیکٹ کرنا پھر یہ 10 طرح کی خرابیوں کو چیز جنم دیتی ہے. اور عورت کی فطرت ہے، وہ اپنے شوہر کی توجہ چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے اس کے ساتھ وقت گزارا جائے، اس کی دلداری کی جائے، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کیا جائے. تو آپ یہ دیکھیں کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا خیال رکھا کرتے تھے، کتنی دلداری وہ کرتے تھے. اتنی مصروفیت کے باوجود آپ نے ان کا یہ شوق پورا کیا. تو فرماتی ہیں کہ میں کھیل دیکھتی رہی اور آپ میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے، یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود ہی لوٹ آئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس واقعے سے اندازہ کرو کہ ایک نو عمر اور کھیل تماشے سے دلچسپی رکھنے والی لڑکی کا کیا مقام تھا. یعنی کہ ان کو بیکار اور بیوقوف نہیں سمجھا جاتا تھا. یہ اللہ جانے تصور کہاں سے آ کے شامل ہو گیا کہ عورتوں کی بات مت سنو، زیادہ بیویوں کو ٹینشن مت دو یا سر چڑھ جائیں گی. نعوذ باللہ. ہمارے نبی کے اسوے سے یہ باتیں ثابت نہیں ہوتی. بہت بیویوں کا خیال کرنے والے، بہت ان سے محبت کرنے والے، یہی آپ کا انداز تھا. تو یہ تو دیکھتے ہیں ہم خوشی کا احساس اور ایک لائٹر سائڈ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی. اور گھریلو زندگی واقعی ایسی ہی ہونی چاہیے کہ اس میں آ کر انسان کو ریلیکسیشن کا اور راحت کا احساس ہو. گھر میں ہمیشہ محاذ آرائی کی کیفیت نہیں رہنی چاہیے، اس لیے کہ باہر مردوں کے لیے بہت سے محاذ پہلے ہی کھلے ہوئے ہیں. معاش کا محاذ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بھاری ذمہ داریاں آپ کے کاندھوں پر تھیں. تھوڑا سا وقت جو اپنی بیویوں کے ساتھ ان کو ملتا تھا بہت ہنسی خوشی اور ریلیکسڈ گزرا کرتا تھا. یہاں تو مسلمان آ گئے ہجرت کر کے، مدینے میں اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں ان کو نصیب ہوئی، وہ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت محسوس کر رہے تھے. ادھر کافر اپنے کفر میں جل رہے تھے، حسد کا شکار تھے، اور اس حسد اور اس جلن میں ان کفار کے ساتھ عبداللہ بن ابی وہ بھی شامل تھا. اس کے دل میں نفرت کی اور حسد کی آگ بھڑک رہی تھی. مکے والوں سے خط کے ذریعے اس نے کانٹیکٹ اور رابطہ قائم کیا ہوا تھا. مکے والوں نے عبداللہ بن ابی سے کہا کہ تم یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرو یا تم ان کو مکے سے نکال دو، ورنہ ہم لوگ تم پر حملہ کر دیں گے. یعنی کہ کفار مدینے پر حملہ کر دیں گے. اب یہ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھنی بہت ضروری ہے اگر آگے ہم غزوات کا سبب سمجھنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے عموماً اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہر چیز کا اتنا تفصیلی بیک گراؤنڈ بتایا جائے. تو سیرت کے ساتھ ہم کو وہ سارا نقشہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے سارے غزوات اور جنگیں پیش آئیں. جیسے کہ یہ واقعہ میرے خیال میں بہت کم کو پتا ہوگا کہ مکے والوں نے اس طرح دھمکی آمیز خط لکھا تھا عبداللہ بن ابی کو کہ اگر تم نے حملہ نہ کیا نبی اکرم پر، یا اگر تم نے نہ نکالا ان کو، تو ہم تم پر حملہ کر دیں گے. یعنی کہ اگریشن ان کی طرف سے شروع ہو رہا ہے. تو جب یہ خط ملا، اب ابن ابی اور اس کے ساتھی آپ سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہوشیار، بہت حاضر دماغ اسٹیٹسمین تھے. پرومپٹ آپ نے ایکشن لیا، پر وقت آپ اقدام کرنے پر تیار ہو گئے. اور اس خطرناک صورتحال کو جو مدینے کے اندر ڈیولپ ہو رہی تھی، اندر جو یہ چیز پک رہی تھی، آپ نے اس کو زیادہ فیسٹر ہونے کا موقع نہیں دیا. فوراً آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، یعنی کہ عبداللہ بن ابی کے پاس اور اس کے ساتھیوں کے پاس، اور فرمایا قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے. تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچانا چاہتے ہو، قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ ڈسپرس ہو گئے، بکھر گئے سارے. تو خیر کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں خیر اپنا گھر بسا رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ شر نے بھی اپنا کیمپ لگا لیا تھا. اللہ کی آیات کا کھیل کرنا چاہتے تھے، اور اس کے مین کھلاڑی عبداللہ بن ابی مدینے میں موجود اور اس کا گروپ، ایک طرف مشرکین مکہ اور دوسری طرف یہود، یہ مل کر حزب الشیطان بن رہے تھے. بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 3 پارٹیز ہیں نا، اور اب دیکھیں 3 طرف سے گھیرا ہوا ہے انہوں نے، اور بیچ میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مبارک ساتھی. یہ حزب اللہ تھی. آزمائشوں کا دور ہجرت کے ساتھ ختم نہیں ہو گیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 محاذوں پر ایک ساتھ جنگ لڑ رہے تھے. چومکھی لڑائی تھی جو آپ کو لڑنی پڑ رہی تھی. سب سے پہلے مسلمانوں کی اخلاقی تربیت، یہ بھی ایک جہاد کا فرنٹ ہے جو کھلا ہوا تھا اور ہمیشہ کھلا رہے گا.
ہر حال میں ان کو سچائی اور انصاف کا علمبردار بن کر کھڑا ہونا تھا، فلیگ بیرر ہو کر کھڑا ہونا تھا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کھڑے ہو جاؤ، قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے انصاف کے گواہ بن کر. اور اس کی ابتدا، اس انصاف کی ابتدا اپنی ذاتی زندگیوں سے. دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی ناجائز ذریعہ اختیار نہ کرنا، نہ جھوٹ، نہ دھوکہ، نہ خیانت. مسلمان اگر ٹرسٹ وردی نہیں ہے، اگر مسلمان قابل بھروسہ نہیں ہے تو مسلمان کچھ نہیں ہے. اس کا دعویٰ بیکار ہے ایمان کا، اس کا دعویٰ بیکار ہے اللہ پر ایمان لانے کا اور آخرت کی جزا و سزا کا یقین کرنے کا. دنیا کا کوئی قانون یہ امانت اور دیانت پیدا نہیں کر سکتا. قانون کے لوپ ہولز ہوتے ہیں، آپ نکل سکتے ہیں ان میں سے. صرف خوف خدا ہے جو کہ انسان کو روک لیتا ہے کہ انسان تنہا ہوتے ہوئے بھی گناہ کا ارادہ پورا نہیں کرتا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تزکیہ ہم جس کو کہیں نا کہ ان مسلمانوں کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرنا، تو نہ صرف آپ نے عملی طور پر ان کی تربیت کی بلکہ ان کو آپ نے کئی دعائیں بھی سکھائیں. آپ نے ان کو سکھایا کہ اللہم آت نفسی تقواہا، اے ہمارے رب تو دے میرے نفس کو اس کا تقوی، وزکھہا اور تو میرے نفس کو پاک کر دے، وانت خیر من زکاہا تو بہترین ہے جو اس کو پاک کرے، انت ولیہا و مولاہا اللہ تو ہی میرا ولی ہے اور تو ہی میرا مولا ہے. تو یہ کہ مسلمانوں کی اپنی انٹرنل اسٹرینتھ، اندر سے مسلمانوں کو مضبوط کرنا، اور اعلیٰ عمدہ اخلاق کی وجہ سے انسان کے اندر اسٹرینتھ آتی چلی جاتی ہے نا، بہت مضبوط ہو جاتا ہے اندرونی طور پر. یہ ایک محاذ تھا. بیرونی محاذ میں مسلمانوں کو انتشار سے، کیوس سے بچانا، ان کے اپنے اندر یونٹی اور اتحاد قائم رکھنا، ہر عمل کے بارے میں یقین کہ کوئی نیکی اور کوئی گناہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کا حساب لے لے گا. اس سے مسلمانوں میں کھلے اور چھپے ہر حال میں گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہوا. جنت کی نعمتوں کی خواہش نے دنیاوی فائدوں کو مسلمانوں کے لیے بے قیمت بنا دیا تھا. ان کی نظر تو جنت ہی پر جا کر ٹک گئی تھی. تیسرا محاذ بیرونی دشمن یعنی کہ مشرکین اور یہود سے نمٹنے کے لیے ہر وقت ان کے حالات سے باخبر رہنا. بہت الرٹ رہا کرتے تھے مسلمان. ان کا ہاتھ حالات کی نفس پر رہتا تھا. پلس فیل کر لیتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں موومنٹ ہو رہی ہے، اب کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ہر چیز سے نہایت باخبر. اور چوتھا محاذ اندرونی دشمن یعنی منافقوں کی شکل میں ایک انٹرنل ڈسینشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مسلمانوں کو اندر سے پھاڑنے کی جو کوشش کر رہے تھے. تو ان کی چالوں سے نمٹنے کے لیے آپ نے بہت حکمت کے ساتھ اور بہت ڈپلومیسی کے ساتھ آپ نے معاملہ کیا. ان کی چالوں کو آپ نے ناکارہ کر دیا. قریش نے مسلمانوں کو بھی پیغام بھجوایا تھا کہ تم مغرور نہ ہونا کہ مکے سے صاف بچ کر نکل آئے، ہم یثرب پہنچ کر تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ خالی دھمکی نہیں ہے، دن مین اٹ جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ واقعی وہ دھمکی خالی خولی نہیں دے رہے، وہ چڑھائی کر دیں گے مدینے پر. آپ جاگ کر راتیں گزارا کرتے. بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت ہے، مدینے آنے کے بعد ایک رات اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے. فرمایا کاش آج رات میرے صحابہ میں سے کوئی صالح آدمی میرے ہاں پہرا دیتا. مسلسل آپ کو اپنی جان کا خطرہ تھا. ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ ہمیں ہتھیاروں کی جھنکار سنائی دی. آپ نے فرمایا کون ہے؟ جواب آیا سعد بن ابی وقاص. کہا میرے دل میں آپ کے متعلق خطرے کا اندیشہ ہوا تو میں آپ کے ہاں پہرا دینے آ گیا. مسلمانوں کو بھی ہر وقت خوف رہتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا. اس قدر ہیرس کیا ہوا تھا کفار نے مسلمانوں کو، کتنا خوف ان کے ذہنوں پر طاری رہا کرتا تھا. جب آپ نے یہ سنا تو پھر آپ نے ان کو دعا دی اور سو گئے. پہرے کا انتظام مسلسل چلتا رہا. ہر رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہرا ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے. تب آپ نے فرمایا لوگوں واپس جاؤ، اللہ نے مجھے محفوظ کر دیا ہے. اچھا یہ آیت ہم نے مکی صورت میں پڑھی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں صورتیں کم ہی ایسی ہیں جو کہ ٹوٹلی مکی یا مدنی ہوں. میجورٹی اگر آیات مدنی ہوتی ہیں تو صورت کو مدنی کہہ دیا جاتا ہے.
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کوئی مکی آیت موجود نہیں ہوگی. اسی طرح کسی سورت کے اندر میجورٹی آف دی آیات مکی ہیں تو اس کو مکی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس مکی سورت میں کوئی آیت بھی مدنی نہیں ہوگی. جیسے یہ آیت مدنی ہے لیکن مکی سورت میں شامل ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ آپ راتوں کو جاگا کرتے تھے اور آپ کو خطرہ تھا، تو عام مسلمانوں کا بھی حال مختلف نہیں تھا. ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ لوگ نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارتے تھے اور نہ ہتھیار کے بغیر صبح کرتے تھے. مسلسل آپ سمجھیے کہ حالت جنگ چل رہی تھی، کھلم کھلا دشمنی تھی مکے والوں کی اور مدینے والوں کی، اور چاروں طرف سے مسلمان خطرات میں ابھی بھی گھرے ہوئے تھے. اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کے اقدامات کیے. 2 پرونگ اسٹریٹجی آپ نے اختیار کی. ایک ہے حفاظتی اور دوسری ہے اقدامی، ڈیفینسو اور اوفینسو. کفر کی جاریت کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ دونوں ضروری ہوتی ہیں. اوفینسو ہونے میں اور اگریسو ہونے میں فرق ہے. اوفینس اقدام کرنا، اگریسو بلا وجہ کسی پر چڑھائی کرنا. اس اگریشن کا مظاہرہ کفار کی طرف سے ہو رہا تھا، اسی لیے مسلمان اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈیفینسو بھی ہو رہے تھے اور ساتھ ساتھ اوفینسو کی بھی تیاریاں کر رہے تھے. یہ اور بات ہے کہ اپنی حفاظت کرنے والوں کو کفار ہمیشہ اگریسو ہونے کا الزام دے دیا کرتے ہیں. جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں جو مسلمان اپنے ملک کا دفاع کریں ان کو ٹیررسٹ کہہ دیا جاتا ہے. تو 1400 سال پہلے سے انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا، اپنے مظالم، اپنی ذاتی اور اپنے اگریشن پر پردہ ڈالنے کے لیے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ مسلمان جان جان کر ہمیں پرووک کرتے ہیں، اور کہا کہ ہم تو بڑے انصاف پسند ہیں اور ہم تو بہت امن پسند ہیں. دراصل ہمیشہ سے کافروں کی نیکی کا تصور یہ ہوتا تھا کہ اصل اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو چپ چاپ مار کھاتے رہیں، کافروں کے لیے پنچنگ بیگ بنے رہیں. لیکن مکے کے کفار کا جن اللہ والوں سے مقابلہ تھا وہ ذرا مختلف قسم کے اللہ والے تھے. جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو رزم باطل تو فولاد ہے مومن. یہ وہ اللہ والے نہیں تھے کہ کفر جب ان کو آنکھیں دکھائے تو وہ جا کر خانقاہوں میں چھپ جائیں یا جنگلوں میں فرار اختیار کر لیں. وہ تو ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے تھے، کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو فیس کرتے تھے. تسبیح یہ بھی پڑھتے تھے لیکن ان کی تسبیح نرالی تھی. زبان سے تو چرند پرند اور پیڑ پودے اور سبھی تسبیح کر لیتے ہیں. مومن اور متقی تو وہ ہیں کہ جن کی زبان بھی اللہ اکبر کہتی ہے اور ان کی تلوار بھی اللہ اکبر کہتی ہے. ہم ٹھوک کر میدان میں آنے والے، کفر کی طاقتوں سے بھرپور جنگ کرنے والے، بلکہ ان کو پریمپٹ کرنے والے. اس سے پہلے کہ کفر بھرپور طاقت بن کر ان پر چڑھائی کرے، یہ حتی الامکان اس کا زور توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب اپنی سکیمز اور اپنے پلانز کو برباد ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کافر تو پھر وہ رونے دھونے لگتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں نا کرائے فاؤل، کہتے نہیں یہ تو چیٹنگ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتہائی دور رس، بہت فار سائٹڈ تھے. قریش کا زور توڑنے کے لیے آپ نے جو منصوبہ بنایا جس کو ہم نے کہا نا اوفینسو اور ایک ڈیفینسو، تو ڈیفینسو تو تھا، ظاہر ہے کہ آپ الرٹ رہا کرتے تھے. ہم نے دیکھا کس طرح مسلمان ہمیشہ ہتھیار بند رہا کرتے تھے. جو اوفینسو تھا اس کی بھی 2 پرونگ اسٹریٹجی تھی. سب سے پہلے یہ کہ جو قریش کا ٹریڈ روٹ تھا جو کہ ریڈ سی کے کنارے چلا کرتا تھا، ان کی ٹریڈ روٹ سے تجارتی شاہراہ سے لے کر اور مدینے تک بیچ میں جتنے قبائل آتے تھے آپ نے ان سب کے ساتھ یا تو ان کو حلیف بنا لیا یا ان سے جنگ نہ کرنے کے آپ نے معاہدے کر لیے. یعنی کہ آپ نے اس بیچ کے لوگوں کو نیوٹرلائز کر دیا کہ جنگ ہونے کی صورت میں مقابلہ بس صرف قریش سے ہو. ایسا نہ ہو کہ راستے میں جتنے قبائل آتے چلے جائیں وہ سب کے سب قریش کے ساتھی بن جائیں. تو آپ نے حاضر دماغی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی کتنی شارپنس تھی ان کے اندر. ذہانت مسلمان کی خاص پہچان ہوتی ہے، ذہین ہوتے ہیں مسلمان. دوسرا کام جو آپ نے کیا وہ قریش کا اکنامک بلاکیڈ، جو ان کی تجارتی شاہراہ تھی اس پر آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹروپس بھیجنے شروع کرے. جو ان کی موومنٹس ہو رہی ہیں وہاں پر جو بھی ان کی نقل و حرکت ہے اس پر نظر رکھی جا سکے. سورہ حج میں مسلمانوں کو جنگ کی اجازت مل گئی تھی، پرمیشن مل گئی تھی کہ اب مسلمانوں، جیسے ہم نے پہلے تو پڑھا تھا نا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھے رکھو. لیکن ہجرت کے بعد یہ کفو ایدیکم کو ختم کر دیا گیا.
مسلمانوں کے ہاتھ کھول دیے گئے، اجازت مل گئی کہ وہ چاہیں تو کفار سے جنگ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے ریکانیسنس مشنز آپ بھیجا کرتے تھے، اس کے نتیجے میں بعض دفعہ چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ہو جاتی تھیں، ہم جس کو کہیں کہ بارڈر اسکرمشز جیسے ہوتی ہیں، تو یہ بھی ہو جایا کرتی تھیں۔ غزوہ بدر سے پہلے ہم کو 9 سریوں کا ذکر ملتا ہے۔ غزوہ تو وہ ہوتا ہے جس میں خود اللہ کے رسول بنفس نفیس اپنی ذات سے شامل ہوتے تھے۔ سریہ وہ ہوتا تھا کہ آپ خود تو شامل نہیں ہوتے تھے، لیکن آپ اپنی طرف سے کچھ صحابہ کا گروپ بھیجا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی یا تو چھاپا مار دستے قسم کی چیز کہہ لیجیے آپ، یا ریکانیسنس مشن کے طور پر۔ اسی سلسلے میں وہ واقعہ پیش آیا جس میں کہ قریش کا ایک آدمی مارا گیا اور 2 لوگ گرفتار ہو گئے۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سریے کے امیر تھے۔ یہ واقعہ ایسے پیش آیا کہ رجب جو کہ ان کے ہاں محترم مہینہ تھا اور اسلام بھی اس کو محترم مہینہ مانتا ہے، رجب کا آخری دن تھا، تو رجب ختم ہو رہا تھا، شعبان شروع ہو رہا تھا۔ اس میں یعنی کہ بالکل بارڈر پر آپ سمجھی گئی واقعہ پیش آ گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قافلے کا مال اور قیدی پہنچے تو آپ خفا ہوئے، عبداللہ بن جہش پر آپ ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں حرام مہینے میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور آپ نے نہ مال غنیمت میں سے کوئی چیز لی اور نہ آپ نے کسی خوشی کا اظہار فرمایا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو کفار کے ہاتھ تو موقع آ گیا، فوراً اپنا انجرڈ سینس آف جسٹس کا انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا اور فوراً کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو مسلمان کتنے ظالم ہیں کہ حرام مہینے کی حرمت کا بھی خیال نہیں کرتے۔ لہٰذا اس وقت مناسب تھا کہ ان کے ویلیو سٹرکچر کو درست کر دیا جائے کفار کے۔ سورہ بقرہ آیت 217 نازل ہوئی اور اس اعتراض کا جواب دیا گیا جو کفار نے مسلمانوں پر کیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ کفار کو ایک آئینہ بھی دکھا دیا گیا جس میں کفر کو اپنی مکروہ شکل نظر آ گئی اور اپنے کرتوت بھی ان کو اس میں نظر آ گئے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ آپ سے حرام مہینے میں قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، اس میں جنگ کرنا بڑی بات ہے، مراد ہے اچھی بات نہیں ہے حرام مہینے میں جنگ کرنا، وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، اکبر عند اللہ، زیادہ بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ یعنی کہ جو بھی سچویشن ہے، جو صورتحال ہے، اس میں ریشیو پروپورشن رکھو، اوور سینٹیمنٹل مت ہو جاؤ۔ نہ ساری نیکیاں ایک درجے کی ہوتی ہیں اور نہ سارے گناہ ایک درجے کے ہوتے ہیں، اور فتنہ اور فساد اور ظلم کی ابتدا تو کفار نے کی تھی، اس کے ریپرکشنز رد عمل تو ہوں گے۔ جس حالت خوف میں انہوں نے اب تک مسلمانوں کو مبتلا رکھا ہوا تھا، اب اس خوف کا ہلکا سا مزہ وہ بھی چکھ رہے تھے۔ اسی آیت میں ایک اہم سوال کا جواب موجود ہے۔ اگر ہم سیرت کو اسٹڈی کریں تو ہم آج کے حالات کو بھی انالائز کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سے آج پوچھتے ہیں کہ سوسائڈ بامبنگ کیا ٹھیک ہے؟ جواب ہے نہیں، بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش پر ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں اس کا حکم نہیں دیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائڈ بامبنگ کا حکم نہیں دیا، لیکن ہمیں بھی ذرا دونوں طرف دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنا، اللہ کی آیات کا کفر کرنا، بے قصور فلسطینیوں کو ان کے گھر سے نکال دینا، جب جی چاہے ان کے گھروں پر بلڈوزر چڑھا دینا، یہ بہت بڑا ہے اللہ کے نزدیک۔ والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ تو قتل سے زیادہ بڑا ہے۔ ظالم جب ظلم کو پھیلائیں گے، جب یہ انجسٹس کو پرپیچویٹ کریں گے تو خود نہیں بچ سکتے، اس کی زد میں یہ خود ضرور آئیں گے۔ جب دوسروں کے ملکوں میں گھس کر تباہی اور بربادی پھیلاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی ان کے ملک میں گھس کر ان کے تکبر اور غرور پر ضرب لگا دے۔ جس خوف و ہراس میں انہوں نے مسلمانوں کو مبتلا کیا ہوا تھا، خود بھی ذرا اس خوف کا، اس انسیکیورٹی کا مزہ چکھ لیں۔ تو سورہ بقرہ کی اس آیت نے یہ بات واضح کر دی کہ مشرکین اور کفار کو مظلوم بننے کا کوئی حق نہیں، حق اور انصاف کے علمبردار بننے کا کوئی حق نہیں، جبکہ خود بے رحمی کے ساتھ وہ رسول اللہ اور مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کر چکے ہیں۔
اور عدل اور انصاف کی ساری حدیں انہوں نے پامال کر دی ہیں. خود تو ہر لمٹ کراس کر جاتے ہیں اور جب ان کے ساتھ تھوڑی سی بھی زیادتی ہوتی ہے تو ہیو اینڈ کرائے مچا دیتے ہیں. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کا اکنامک بلاکیٹ کیا تو ان اقدامات کا مقصد یہ تھا کہ قریش سمجھ جائیں کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں اور قریش کے ڈراووں میں اور قریش کی دھمکیوں میں بھی آنے والے نہیں ہیں، اور اگر مسلمان چاہیں تو قریش کی اکانومی کو، ان کی معیشت کو زبردست نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ جو ٹریڈ روٹ تھا ان کا قریش کا، تو ان کی لائف لائن تھی، یہیں سے سارا سپلائی ہوتا تھا، ساری تجارت یہیں سے ہوا کرتی تھی. تو لہٰذا اس کو جب تھریٹنڈ ہوتے ہوئے دیکھیں، اس کو یہ دیکھیں کہ مسلمان یہ بھی کر سکتے ہیں اگر چاہیں، تو مقصد یہ تھا کہ یہ محسوس کر کے کفار دشمنی چھوڑ کر صلح کی طرف مائل ہو جائیں اور دین اور انصاف کا راستہ روکنے سے باز آ جائیں. لیکن کفر کی ہٹ دھرمی وہ تو ہم جانتے ہی ہیں، اپنا قصور ماننے کے بجائے اور اپولوجائز کرنے کے بجائے جو قریش تھے وہ اپنے راستوں کو خطرے میں پڑتا دیکھ کر مزید غصے کا، مزید دشمنی کا شکار ہو گئے اور مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر جنگ کرنے کا بہانہ تلاش کرنے لگے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح محاذ بلڈ اپ ہو رہا ہے کفر کی طرف سے. انہی دنوں شعبان 2 ہجری میں تحویل قبلہ ہوا. بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اب تک نمازیں پڑھی جا رہی تھیں اور اس سے یہودیوں کو اطمینان تھا کہ مسلمان دراصل ہماری ہی ایک شاخ ہیں، کوئی الگ آئیڈینٹی نہیں ہے ان کی، کوئی الگ تشخص نہیں ہے. اب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، پھیر لیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ قبلہ بن گیا، نماز میں اسی کی طرف رخ کیا جانے لگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رفتہ رفتہ اسلام اپنی الگ آئیڈینٹی واضح کر رہا ہے، گریجولی واضح ہو رہی ہے. یہود سے 180 ڈگریز کا ٹرن لے لیا گیا. یہ ایک بات کی علامت تھی کہ یہودی اب معزول کر دیے گئے ہیں، ڈسمس کر دیے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا اور ان کی جگہ امت جو بنی ہے وہ اب مسلمان ہیں. اب مسلمانوں کے سر پر ذمہ داری ہے کہ باقی انسانیت کو شرافت کا، صداقت کا، امانت اور دیانت کا سبق پڑھائیں. نہ صرف دوسروں کو سبق پڑھائیں، خود انفرادی طور پر ایک ایک مسلمان اس کا عملی نمونہ بن کر دکھا دے. خانہ کعبہ کے قبلہ بن جانے کے 2 اثرات ہوئے، اس کے 2 کانسیکوینسز ہوئے. ایک، یہود کی اسلام دشمنی کھل کر سامنے آ گئی، تو اچھا ہی ہوا، بجائے کہ آستین کا سانپ بنے رہیں بہتر ہے کھل کر سامنے آ جائیں. دوسرے، کفار مکہ سمجھ گئے کہ اب مسلمان مکے کو آزاد کرانے کی کوشش کریں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کا قبلہ مشرکوں کے قبضے میں رہے. یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا ہونا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. حق اور باطل کی کشمکش اب اپنے فائنل فیز میں داخل ہو رہی ہے. اب تک تو پیسو ریزسٹنس تھی یا کچھ اسکرمشز تھی، اب آرمڈ کانفلکٹ یعنی کہ قتال فی سبیل اللہ، یہ جہاد کی چوٹی ہے، جہاد کا آخری فرنٹ ہے اور اسی سے گزر کر دین کا غلبہ مکمل ہوتا ہے. تحویل قبلہ کے بعد یہود و منافقین کی اپنی سازشیں اور تیز ہو گئیں اور مکہ کے سرداروں سے ساز باز کر کے، ان سے انٹریگ کر کے وہ ان کو جنگ پر آمادہ کرتے رہے اور اس کے نتیجے میں رمضان 2 ہجری میں مارکہ بدر پیش آیا. اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشاورت بلوائی، اپنے صحابہ سے آپ نے مشورہ لیا، مہاجرین نے بھرپور مدد کا، بھرپور سپورٹ کا اظہار کیا. مقداد ابن اسود نے عرض کیا، اللہ نے جو راہ آپ کو دکھائی ہے اسی پر بڑھتے رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیے اور ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. بلکہ ہم کہیں گے آپ اور آپ کے پروردگار چلیں اور لڑیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم نے آپ کو اپنی سمع اور اطاعت کا عہد دیا ہے، اے اللہ کے رسول آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی کیجیے. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر سمندر میں کودنا چاہیں گے تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی پیچھے نہ رہے گا. ممکن ہے اللہ آپ کو ہمارے وہ جوہر دکھلائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں.
بس آپ ہم کو ساتھ لے کر چلیے، اللہ برکت دے۔ 313 مسلمان تھے، ان کا مقابلہ 1000 کفار کے لشکر سے تھا۔ اللہ تعالی نے اپنے وعدے کے مطابق مسلمانوں کی مدد فرمائی، فرشتے نازل فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ یہ جبریل علیہ السلام ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اور اس کے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں، فرشتے بھی ساتھ شامل ہیں۔ اور یہ ہم جانتے ہی ہیں کہ فرشتوں کا کام جو بتایا گیا سورہ انفال میں اس کا بیان آتا ہے کہ مومنوں کے دل جما دیں، ان کے قدم مضبوط کر دیے جائیں۔ جنگ شروع ہوئی۔ عربوں میں قاعدہ تھا کہ جب فوجیں آمنے سامنے آتی تھیں تو ایک دم دونوں فوجیں ایک دوسرے پر حملہ نہیں کر دیتی تھیں، بلکہ پہلے مبازرت ہوتی تھی۔ مبازرت سے مراد ہے کہ ان کے بہادر ترین آدمی نکل کر آتے تھے ایک لشکر کے، اور وہ چیلنج کرتے تھے۔ اس چیلنج کے جواب میں جو دوسری فوج ہوتی تھی اس کے وہ فوج اپنے 3 یا 4 جتنے بھی ان کی طرف سے آئے ہوئے ہوتے تھے ان کے مقابلے کے لیے وہ اپنی طرف سے لوگ بھیجا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ہوا، قریش کے 3 بہترین سوار، عتبہ، اس کا بیٹا شیبہ اور ولید جو عتبہ کا بیٹا تھا، نکل کر آئے۔ ادھر سے 3 انصاری صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے کے لیے بھیجا۔ قریشیوں نے کہا، ہمیں آپ سے کوئی مطلب نہیں۔ پھر آواز لگائی، محمد ہمارے پاس ہماری قوم کے لوگ بھیجو۔ انہوں نے کہا، ہم انصار سے نہیں لڑیں گے، ہم قریش کے لوگوں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہاں ایک اور کتنی سٹل کوشش ہے پھر اختلاف ڈالنے کی، کہ ذرا بھی جس کا ایمان کمزور ہو وہ سوچے کہ ہم سے تو کوئی مطلب ہی نہیں، تو ہم کیوں اپنی جانیں لے کر اور یہاں پر آ گئے ہیں، اور یہ مہاجرین الگ ہیں اور انصار الگ ہیں۔ تو ایک جو ہوتی ہے ٹیکٹس ہوتی ہے ہر قسم کی جنگوں کے اندر، بھرپور استعمال کفار نے اس کا کیا۔ تو جب انہوں نے یہ آواز لگائی کہ ہماری قوم کے لوگ بھیجو، آپ نے فرمایا، عبیدہ اٹھو، حمزہ اٹھیے، علی اٹھ جاؤ۔ یہ قریش کے قریب پہنچے اور ان سے پوچھا کہ تم کون ہو، تو اپنا تعارف کرایا۔ شاید آپ کو خیال آ رہا ہو کہ انہوں نے پہچان کیوں نہ لیا، وہ تو ذرا پہنے ہوئے ہوتے ہیں نا، آرمر پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو شکلیں تو نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ کون یہاں پر آیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اپنا جب تعارف کرایا تو شیبہ اور ولید تو فوراً مارے گئے۔ حمزہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کون مقابلہ کر سکتا تھا ان کا۔ عتبہ بن ربیعہ نے حضرت عبیدہ کو زخمی کر دیا۔ یہ عمر میں بھی بڑے تھے حضرت عبیدہ، اتنے ینگ نہیں تھے۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے پھر مل کر عتبہ کو قتل کیا۔ اب جنگ کے شروع ہی میں کفار کے 3 بہترین شہ سوار، ان کے 3 سردار جو ہے وہ مارے گئے۔ پہلے ہی ان کے موریل زیادہ ہائی نہیں تھے اور کم ہو گئے۔ باقاعدہ جنگ شروع ہوئی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ذرہ پہنے ہوئے ساتھ تھے، کافی شکست کھا کر بھاگ رہے تھے۔ فرشتے مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ اکرمہ ابو جہل کے بیٹے اس وقت تک تو ایمان نہیں لائے تھے، بدر میں کفار کے ساتھ آئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا، پتہ نہ چلتا کس نے مارا۔ ایک صحابی نے کہا، میں مشرک کو مارنے دوڑ رہا تھا کہ میری تلوار کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سر کٹ کے گر گیا۔ حضرت عباس کو جب ایک انصاری قید کر لائے تو انہوں نے کہا، واللہ مجھ کو اس نے قید نہیں کیا۔ جو حضرت عباس کہنے لگے، اس انصاری نے مجھے نہیں قید کیا، مجھ کو تو ایک بے بال کے سر والے آدمی نے قید کیا ہے۔ بہت خوبرو تھا، بہت ہینڈسم تھا، اور ایک چتکبرے گھوڑے پر سوار تھا۔ یہ چتکبرے گھوڑے عام طور پہ عرب میں نہیں پائے جاتے۔ چتکبرے سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ پلین نہیں تھا، آل وائٹ یا آل بلیک نہیں، سپاٹڈ جی۔ اور انہوں نے کہا کہ اب میں اس کو لوگوں میں نہیں دیکھ رہا، انصاری بولے، اللہ کے رسول، ان کو میں نے قید کیا ہے۔ تو آپ نے انصاری صحابی سے فرمایا، چپ رہو، اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ اب ان واقعات سے ایک تصویر آپ کے سامنے یقیناً یہ آ رہی ہوگی کہ قابو تو دشمن پر مسلمانوں نے پایا۔ ایسا نہیں ہوا کہ فرشتے قیدیوں کو پکڑ کے لا رہے تھے کہ ہم پکڑ کر لے آئے ہیں، تم گردن مار دو، نہیں، پکڑ تو مسلمان لیتے تھے، بس ایک جس کو ہم کہتے ہیں فائنل ٹچ، وہ فرشتوں کے ہاتھ سے۔ اس کے مختلف پہلو تھے اس چیز کے فرشتوں کو نازل کرنے کے مقاصد۔ ایک تو یہ کہ مشرک خود دیکھ لیں کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، اور جب اللہ فرماتا ہے کہ میں فرشتوں کو بھیجوں گا اور میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، تو اپنی آنکھوں سے اس کا مظاہرہ دیکھ لیں۔ ایک تو یہ بات ہے، اور یہ دیکھا مشرکین نے۔ ایک اور بھی ذکر آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ ایک مشرک کہیں کھڑا ہوا تھا
اتنے میں اس نے دیکھا کہ اس کے پاس سے کچھ ایسے لوگ گزرے گھوڑوں پر جس کو اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا، یعنی کہ ایک اجنبی سی مخلوق اس کو محسوس ہوئی. انسان تو تھے لیکن اس کو لگا کہ یہ عام انسان نہیں ہے، اور اس کی ایک ہیبت اس کے دل پر بیٹھی. تو مختلف مشرکین نے یہ اپنا اپنا تجربہ بھی بیان کیا، تو ان پر بھی ان میں یقیناً ایک اثر ان کے دل نے قبول کیا ہوگا کہ اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ. دوسرے یہ کہ مسلمانوں کو کہیں اپنی جیت پر یہ زوم نہ ہو جائے کہ ہم نے اپنی قوت بازو پر جیت لی، ہماری کامیابی ہے. ان کو یہ رہے کہ اگر اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد نہ آتی تو ہم نہ جیت سکتے. تو مسلمانوں میں ایک عاجزی کی کیفیت پیدا ہوئی اس سے، فرشتوں کے نزول سے، اور کفار کے اوپر ایک رعب اور ایک ہیبت پڑ گیا. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ فرشتوں کو بھیج کر وہ جنگیں جتوائے. خالص ہیومن کوشش ہوتی ہے، انسانی کوشش پوری ہوتی ہے، اور جنگیں تو انسانوں ہی سے جتوائی جاتی ہیں. جنگ کے اختتام پر ابو جہل سمیت کفار کے 70 سردار مارے گئے، 70 قید ہوئے. ان میں نضر بن حارث بھی تھا. آپ کو یاد ہوگا نضر بن حارث یہ وہ جس نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے لونڈیاں ٹرین کی تھیں، اور یہ رستم اور اسفندیار کے قصے سنایا کرتا تھا. شروع میں جو ہم نے میتھڈالوجی ڈسکس کی تھی اس میں ایک فرنٹ یہ بھی تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اور آپ کو ایذا پہنچانے میں پیش ہوا کرتا تھا. آپ نے حکم دیا اس کو قتل کر دیا جائے. حضرت علی نے اس کی گردن ماری. عقبہ بن ابی معیط جانا پہچانا نام ہے، کبھی اوجھوئی لا کر ڈالی تھی، کبھی آپ کی گردن میں چادر ڈال کر ایسے مروڑا تھا کہ آپ کا دم رکنے لگ گیا تھا. اللہ کے رسول کے حکم پر حضرت عاصم بن ثابت، یا بعض روایات میں آتا ہے حضرت علی نے اس کو قتل کیا. قیدیوں میں سے بس 2 لوگ قتل کیے گئے اور باقی قیدی صحابہ کرام پر تقسیم کر دیے گئے. اس زمانے میں جیلوں کا رواج نہیں تھا، بلکہ قیدیوں کو گھروں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وصیت کی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس وصیت کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام خود کھجوریں کھاتے تھے اور قیدیوں کو روٹی کھلایا کرتے تھے. اس زمانے میں روٹی بڑی قیمتی چیز تھی اور کھجور تو معمولی چیز ہوا کرتی تھی. اب آپ دیکھیے کہ جنیوا کنونشن جو آج تک وہ کام نہ کرا سکی، اتنے بڑی بڑی قراردادوں کے باوجود اور کانفرنسز کے باوجود وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زبانی حکم نے وہ کام کرا دیا. قیدیوں کے ساتھ بہترین سلوک. کوئی ریٹن آپ نے آرڈیننس بھی جاری نہیں کیا، کوئی قانون نہیں بنایا، بس کہا کہ اچھا سلوک کرنا، اور بہترین سلوک جو ہے وہ قیدیوں کے ساتھ کیا گیا. ہوتی ہے نا سمینا و تانا کی برکت، کر کے دیکھیں تو ہم کو اس کی برکتیں پتہ چلیں. حضرت عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ بھی قیدیوں میں شامل تھے. قیدیوں کو زنجیروں میں باندھا گیا تھا. آپ کا حجرہ چونکہ ساتھ ہی تھا، شاید مسجد نبوی میں کچھ قیدی رکھے گئے تھے یا آس پاس کے گھروں میں تھے. بہرحال حضرت عباس کی بیڑیوں کی آپ کو آواز آتی رہی، آپ سو نہ سکے، اس لیے کہ بہرحال چچا بھی تو تھے. تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ ایسا کرو کہ سارے قیدیوں کی بیڑیاں کاٹ دو. یہ نہیں کہا کہ بس میرے چچا کے ساتھ خاص پریفرنشل معاملہ ہونا چاہیے، آپ نے کہا سب کی بیڑیاں کھول دو. اسی موقع پر حضرت عباس کے پاس کرتا نہیں تھا، لمبے چوڑے انسان تھے، تو عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا حضرت عباس کو دیا تھا. اور یہ ایک احسان تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عبداللہ بن ابی کا. اسی لیے جب اس کا انتقال ہوا تو پھر آپ نے اپنا کرتا اس کے لیے دے دیا تھا. جب اس کا بیٹا آیا تھا کہ اپنا کرتا دے دیجئے، ہم اپنے والد کو اس میں کفنانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے دے دیا تھا. قیدیوں کا فدیہ 1000 درہم سے لے کر اور 4000 درہم تک طے پایا. اہل مکہ میں مدینے والوں کی بنسبت لوگ زیادہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، لہٰذا جو لوگ فدیہ نہیں دے سک رہے تھے، جو قیدی فدیہ نہیں دے سکتے تھے، ان کی شرط یہ رکھی گئی کہ وہ 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، اور جب یہ بچے اچھی طرح پڑھ لکھ جائیں گے تو یہی ان کا قیدیوں کا فدیہ ہو جائے گا. بعض دفعہ ہم پریشان ہوتے ہیں کہ نان مسلم ٹیچر سے اپنے بچوں کو پڑھوائیں یا نہ پڑھوائیں. ایک اور یہاں مثال ہمیں مل رہی ہے کہ اصل چیز سکل ہے. اب اگر نہیں آتا مدینہ والوں کو پڑھنا لکھنا، اور کفار ہیں، مشرکین ہیں، جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ دیکھیں کوئی یہ معمولی دشمن نہیں ہے، جنگی قیدی ہیں، لیکن بہرحال ان جنگی قیدیوں سے بھی بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھوا دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ اپنے دین پر کمپرومائز کیے بغیر دین کے فائدے کے لیے جتنا بھی کفار سے کام لیا جا سکتا ہے، جتنا بھی ان سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ حاصل کر لینا چاہیے. کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. کئی قیدیوں پر آپ نے احسان فرمایا
فدیہ لیے بغیر ہی ان کو آپ نے آزاد کیا. یہ چوائس ہوتی ہے کمانڈر ان چیف کی، جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے اس کی بھی یہ چوائس ہوتی ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہیں، خود کمانڈر ان چیف بھی ہیں. آپ کے اپنا ڈسکریشن تھا کہ آپ کس سے فدیہ لیں اور کس کو آپ احسان کر کر چھوڑیں. آپ کے داماد ابو العاص اس وقت تک مسلمان نہیں تھے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر وہ بھی قید ہو کر آئے. حضرت زینب نے فدیے کے طور پر کچھ مال بھیجا اور اس میں ایک ہار بھی تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو آپ کو رونا آ گیا. یہ حضرت ختیجہ کا ہار تھا جو انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا. تو ایک سارا زمانہ ان کی آنکھوں کے سامنے پھر گیا ہوگا. اپنے گھر کی آواز، بچوں کی ہنسی اور ایک بیوی کا پھرنا گھر کے اندر، کتنا زمانہ بدل گیا تھا نا، کہاں سے کہاں آپ کو حالات لے آئے تھے. آپ نے صحابہ سے اجازت چاہی کہ وہ یہ ہار زینب کو واپس دے دیں. آپ نے خود نہیں دیا. یہ آپ کی عدالت اور آپ کا انصاف. آپ نے کہا اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں یہ ہار واپس کر دیتا ہوں زینب کو. صحابہ نے بخوشی ہار کہا کہ ہاں آپ واپس کر دیجئے. تو آپ نے ابو العاص کو چھوڑا، لیکن اس شرط پر کہ وہ واپس مکے جا کر حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیں گے. تو سمجھے کہ یہ ایک کیس کیا ہوا کہ فدیہ نہیں لیا، ایکسچینج کر لیا. اور یہ بھی اجازت ہے اس کو کرنے کی. مکہ پہنچ کر ابو العاص نے اپنا وعدہ پورا کیا اور حضرت زینب کو کنانہ کے ساتھ انہوں نے مدینے روانہ کیا. اونٹ پر سوار تھے. راستے میں کفار نے حضرت زینب کو گھیر لیا اور اپنا نیزہ مار کر ان کو نیچے گرا دیا. اس وقت یہ حمل سے تھی، ایکسپیکٹ کر رہی تھیں. سخت ان کو چوٹیں آئیں. بہت مشکل سے مدینہ پہنچی اور مدینے میں رہیں. ان کے شوہر کافی عرصے مشرک ہی رہے. پھر محرم 7 ہجری میں ان کے شوہر نے اسلام قبول کیا. حضرت ابو العاص اسلام قبول کر آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مہر پر ان کا نکاح دوبارہ حضرت زینب سے کیا، اس لیے کہ قرآن میں سورہ بقرہ نازل ہو چکی تھی جس کی روح سے ایک مومن عورت کا نکاح مشرک مرد سے نہیں رہ سکتا تھا. تو لہٰذا وہ نکاح تو فسخ ہو گیا تھا. لیکن اب جب حضرت ابو العاص آ گئے مسلمان ہو کر تو آپ نے مہر تو پہلا ہی رکھا اور نکاح دوبارہ کروا دیا. 8 ہجری میں حضرت زینب کا انتقال ہو گیا اور وجہ اس کی وہی چوٹ تھی جو ان کو ہجرت کے وقت لگی تھی. اس سارے عرصے میں کتنی تکلیف انہوں نے اٹھائی ہوگی. 2 ان کے بچے تھے. علی بیٹا تھا اور بیٹی کا نام امامہ. حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد امامہ حضرت علی کے نکاح میں آئیں. جنگ بدر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شرکت نہیں کر سکے تھے. وجہ یہ تھی کہ حضرت رقیہ جو کہ نبی اکرم کی دوسری بیٹی تھی ان کو چیچک نکل آئی تھی، اسمال پاکس، اور وہ بہت زیادہ بیمار تھیں. تو خود اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کو حکم دیا تھا کہ آپ مدینے میں رہ کر رقیہ کی دیکھ بھال کیجیے. نبی اکرم بدر ہی میں تھے، ابھی آپ میدان جنگ ہی میں تھے کہ حضرت رقیہ کی تکلیف بہت بڑھ گئی اور 21 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. اس وقت جبکہ ان کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی. حضرت زید بن حارثہ قصوہ اونٹنی پر بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر مدینے میں داخل ہوئے. عجیب ہم کیفیت دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کی زندگی کی کہ عجیب مکسچر ہے خوشی اور غم کا. عام انسان پر اگر یہ حالات پڑیں تو وہ خوشی اور غم میں ڈفرینشیٹ نہ کر سکے. اس کا غم یا تو خوشی پر پھیل جائے یا اس کی خوشی غم پر پھیل جائے. لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی عدالت ہے. یہ ان کی غیر معمولی کوالٹی ہے کہ انہوں نے خوشی کو خوشی کی جگہ رکھا، اس کو غم پر نہیں آنے دیا، اور غم کو اپنی جگہ رکھا. اس کی وجہ سے اپنی خوشی کرکری نہیں کی. معمولی بات نہیں ہے اپنے جذبات میں عدل کرنا، اپنے جذبات کو ان کی حدود میں رکھنا. یہ غیر معمولی کوالٹی ہے. اس لیے کہ اگر دیکھیے آپ پہ اتنا بڑا غم پڑا، اگر آپ افسردہ رہتے تو مسلمان خوش رہ سکتے تھے. اور غم کا تو یہ ہوتا ہی ہے، ایک شخص اگر ہمارا پیارا کوئی ہے، مثال کے طور پہ ہماری ماں ہے یا ہمارے باپ ہیں یا ہمارا شوہر، اگر وہ غمزدہ ہے تو ہم خوشی سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، ہماری اپنی خوشیوں پر ساری اوس پڑ کے رہ جاتی ہے. لیکن یہ آپ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک لہر، جیسے سمندر کی موجیں آتی ہیں، لیکن سمندر کی موجوں ہی کی طرح ایک لہر آتی ہے، ریت پر کچھ اور نقش و نگار بنا کر چلی جاتی ہے، دوسری لہر آتی ہے ان نقش و نگار کو بدل دیتی ہے. تو بس اسی طرح ہم آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ کسی کیفیت کو آپ نے اپنے اوپر مستقلاً طاری نہیں کیا، بلکہ اللہ کی رضا پر اپنے آپ کو چھوڑ دیا. اللہ نے خوشی دکھائی، بھرپور شکر ادا کیا. اللہ نے غم بھیجا،
भरपूर इसके ऊपर सब्र किया। हजरत फातिमा अपनी बहन की कब्र पर तशरीफ लाईं और कब्र के किनारे बैठकर रोने लगीं। अब दूसरा इतना बड़ा गम पड़ा था, कुछ अरसा पहले माँ का इंतकाल हुआ था। ज्यादा अरसा तो नहीं है, कुछ ही साल गुजरे हैं माँ के इंतकाल को, और अब बड़ी बहन का इंतकाल हो गया। तो कब्र के किनारे बैठकर रोने लगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर के कोने से उनके आंसू पोंछते जाते थे। हजरत रुकैया का एक ही बेटा था, नाम उनका अब्दुल्ला था। 6 बरस के थे कि मुर्ग ने उनकी आंख में चोंच मार दी और इसकी वजह से उनका चेहरा सारा सूज गया। यही तकलीफ उनकी बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि 4 हिजरी में इसी तकलीफ में अब्दुल्ला का भी इंतकाल हो गया। तो यानी हम देख रहे हैं कि अब औलाद हजरत ज़ैनब की, हजरत रुकैया की अब औलाद कोई नहीं है। हजरत रुकैया के इंतकाल के बाद हजरत उस्मान बहुत उदास रहने लगे। बेटे का भी कुछ अरसे के बाद इंतकाल हुआ। तो खैर जब बहुत वो उदास रहते थे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन उनको बुलाकर फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन के जरिए मुझे पैगाम भिजवाया है कि मैं उम्मे कुलसुम का निकाह तुमसे कर दूं, जो आपकी दूसरी बेटी थी। उम्मे कुलसुम ने फिर 9 हिजरी में वफात पाई। इतने अरसे हज़रत उस्मान की बीवी रहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कि 3 बेटियों का इंतकाल हुआ। वल आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।